بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں ایک شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے جو مظلومیت امیر المومنین کی بنا پہ شیعہ ہو جاتی ہے، اور وہ شخصیت ہے جناب سید شاہد زعیم فاطمی، اور یہ داماد ہیں بر صغیر کے نامور خطیب جناب سید عطا اللہ شاہ بخاری کے، اور خود زعیم فاطمی صاحب کی 3 کتابیں ہیں۔ ایک شیعہ ہونے سے پہلے ان کی کتاب ہے علی امیر المومنین کے سیاسی حریف، اور اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب یعنی شیعہ ہونے سے پہلے لکھی گئی ہے۔ اور دوسری کتاب ان کی جو میرے پاس یہاں موجود ہے وہ ہے پردہ اٹھتا ہے، اور ہم اس کا تذکرہ کسی حد تک کر چکے ہیں، لہٰذا بالکل مختصر کریں گے گفتگو کو۔ جو چیز ان کو اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے نام کو اس طرف لے آتی ہے، اس کی وجہ ہے علی امیر المومنین کی مظلومیت۔ یعنی اگر علی کو آپ اپنا مقام نہ دیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی راہیں نکالتا ہے، اور کچھ افراد ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو مظلومیت کے حوالے سے ادھر رخ کرتے ہیں۔ میں ان کو یوں کہتا ہوں کہ مظلومیت سید الشہداء کو دیکھ کے جناب حر نے اپنے سارا کچھ قربان کیا اور پھر حسینی بن گئے۔ تو مجھے شاید زعیم فاطمی کا بھی یہی سلسلہ نظر آتا ہے کہ جب مظلومیت علی کو دیکھا ہے تو اپنے خاندان کی اس عظمت کو اور اس مقام کو اور اس عزت کو چھوڑ کے مظلومیت خود بھی قبول کر لی، اور جناب علی کے خود ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ کہاں خاندانی بندشوں سے بڑھ کر خرافات کا وہ تمار، اور لکھتے ہیں کہ میری مثال ایسے تھی کہ میں علی علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بڑے ایک حد تک ایسا شخص تھا کہ جو علی علیہ السلام کی بھی معاذ اللہ کچھ ایسے تصورات رکھتا تھا کہ جو اصلاً خارجیت تھی۔ اور پھر بہرحال یہاں کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی جس نے مجھے شیعہ کیا ہے۔ یہ کتاب پردہ اٹھتا ہے کہ صفحہ 379 پہ یہ لکھتے ہیں، میرے برادر نسبتی سید ابو ذر بخاری جو سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بڑے فرزند ہیں، انہوں نے جب یوم معاویہ اور یوم مروان منانے کا ہر سال اہتمام کیا تو میں نے گھر میں کہا کہ میں یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ آگے بڑے سخت الفاظ ہیں جو ہم نہیں دہرانا چاہتے، کیونکہ ان کی زبان جو ہیں وہ ان دکھوں کی وجہ سے بہت ہی ذرا سخت ہے، قلم بھی سخت ہے۔ اس لیے کہ جو شخص ایک مظلومیت کی زندگی گزارتا ہے اور حق کی خاطر اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، اس پہ بہرحال گلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسے الفاظ ادا کرتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہاں یہ لکھا ہے کہ جناب امیر المومنین کی مظلومیت کو، اور پھر اس پہ اور اضافہ کیسے ہوا۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کتاب کافی تفصیلی واقعہ ہے کہ عاشور محرم کے اس حیران کن واقعہ کے فوراً ہی بعد ایک کباڑے کی دکان پر عربی کی کتاب پڑھی ہوئی ملی۔ کتاب غیر مجلد تھی اور آنکھ بوسیدہ۔ کتاب کا نام تھا عبقریۃ الامام، اور یہ مصر کے مشہور ادیب اور نامور مورخ عباس محمود العقاد کی تصنیف تھی۔ 12 آنے میں یہ کتاب خرید کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دولت کونین مل گئی ہو۔ یہ دیکھیے کتاب کی اہمیت۔ اب اس کتاب کے مطالعے سے میری سنیت کی ساری چولیں ڈھیلی ہو گئیں اور ذہن شیعیت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ عبقریۃ الامام امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کی سیرت طیبہ کا نقش جمیل ہے۔ اس میں مصنف نے جہاں سیدنا علی کی شخصیت و کردار کا جائزہ لیا، وہاں ان کے بعض حریفان روسیہ کی بد کرداریوں کا ذکر بھی ضمناً آ گیا ہے۔ میں نے اس کتاب کو پڑھا تو دل کے تمام دریچے امیر المومنین کے لیے واہ ہو گئے، اور دل و دماغ ان کی عقیدت و محبت سے سرشار ہو گیا۔ مجھے اس کتاب کے مطالعے سے پہلی بار یہ محسوس ہوا۔ اب اس کے لیے یہ پوری ویڈیو کا ہمارے خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اس کتاب کے مطالعے سے پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ اسلامی تاریخ کی سب سے مظلوم شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف امیر المومنین علی علیہ السلام کی ہے۔ اب یہ مظلومیت علی پھر ان کو لے آئی۔ اب مزید اس کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، جس کا دیوبند کا فاضل نانا ہو، جس کا دیوبند کا فاضل بابا ہو، اور خود دیوبند کا پڑا ہو، جس کا سسر دیوبند ہو، مظلومیت علی اس کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ آئیے کوشش کریں یہ مظلومیت علی کیا تھی۔ انہوں نے اس پہلی کتاب میں مولائے کائنات امیر المومنین کے سیاسی حریف، اس پہ
لکھے ہیں کچھ نہج البلاغہ کے حوالے بھی. کاش ہماری قوم کو یہ شعور ہو جاتا. اور ہم ایک ویڈیو اس پہ لا رہے ہیں کہ وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، وہ بھی کا ثبوت اگر دینا چاہتے ہیں تو اس بھی کا ثبوت ایک یہ ہے کہ جناب امیر المومنین کے کلام کو دیکھیں، نہج البلاغہ کو دیکھیں. جناب زعیم فاطمی نے اس کتاب کے آخر میں خط نمبر 53 اور خط نمبر 45 کے حوالے دیے ہیں کہ امیر المومنین غریبوں کو کیسے چاہتے تھے، حکومت کیسے چاہتے تھے. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ علم و تحقیق کے نام پر جو طوفان بدتمیزی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ حقائق کو واضح کیا جائے. دیکھیے علم و تحقیق کے نام پر طوفان بدتمیزی، یہ بہرحال ان کی محبت سے میں بڑا متاثر ہوا. یہ کتاب ہے تو اس کتاب کے اندر انہوں نے 3 بڑی طویل نظمیں علامہ اقبال کی لکھی ہیں. ایک وہ جناب سیدہ کے حوالے سے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. پھر درمیان میں جناب امیر المومنین کے حوالے سے جو نظم ہے اس کو لکھا ہے کہ سر اسماء علی. اور وہ پوری نظم بھی لکھی ہے جو جناب سید الشہداء کے بارے میں علامہ اقبال نے بیان فرمائی ہے. تو بہرحال کتاب کے ایک ایک لفظ سے مظلومیت بھی اور عشق اہل بیت بھی جھلکتا ہے. دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کو صدقہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں حقائق جاننے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بڑا دلچسپ لیکن تھوڑا تفصیلی ہے واقعہ اس وقت عرض نہیں کریں گے. پشاور نائٹ کتاب ہے جس پہ کچھ معروضات ہماری موجود ہیں اور کسی وقت اس کو مزید بھی پیش کریں گے. یہ زعیم فاطمی کہتے ہیں کہ میں کینیا کے تبلیغی دورے پر تھا اور وہاں میں نے ایک شیعہ لائبریری سے کتاب مل گئی اور اس کتاب کا نام انہوں نے لکھا ہے، وہ کتاب تھی شبہ پشاور. اور پھر شبہ پشاور نے سارے، اب میں پڑھ ہی دوں یہ 2 جملے. انتصاب میں یعنی پردہ اٹھتا ہے کہ صفحہ 2 پہ کہتے ہیں یہ 22 نومبر 1977 کی گرم رات تھی. میں مومباسا کینیا کے ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا. وہاں ایک شیعی کتب خانہ سے شبہ پشاور نام کی ایک کتاب میرے ہاتھ لگی. میں نے اسے پڑھنا شروع کیا. دوران مطالعہ جب اس مقام پر پہنچا، آگے پھر وہی لفظ ان کے بہت سخت ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے جناب سیدہ کی مظلومیت کو پڑھا تو میں زار و قطار رونے لگا. شدت غم میں علم میں نے اس بہرحال وہ کیا اس میں سخت لفظ ہیں، میں چھوڑے جا رہا ہوں. اتنا رویا کہ میں کبھی زندگی میں اتنا نہیں رویا تھا. اور پھر روتے روتے سو گیا. تو پھر میں نے خواب میں حرم جناب عباس کو دیکھا. میں ایک سنی خاندان میں بڑا ہوا تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا زیادہ کہ عباس کون ہیں، لیکن حضرت عباس کو جب میں نے خواب دیکھا اور روضہ اطہر پر حاضری ہوئی خواب میں، تو گریہ و بکا کی ایسی حالت میں کہ اس سے قبل کبھی اس طرح ٹوٹ کر نہیں رویا تھا. اس حسین خواب کو اذان صبح گاہی کی آواز نے منقطع کیا اور میں بیداری کے بعد بھی دیر تک حیرت و سرگشتگی کے عالم میں خواب کے اس منظر سے محظوظ ہوتا رہا. حضرت عباس علمدار کے بارے میں میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں. شہدائے کربلا کے ضمن میں ان کا نام سنی حلقوں میں غیر معروف ہے. اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک تو جناب سیدہ کی مظلومیت پہ رویا، پھر جناب عباس پہ رویا، پھر جناب امیر المومنین کی مظلومیت رلاتی رہی. جب رلاتی رہی تو میں کہتا ہوں کہ یوں رونے سے دل صاف ہوتا ہے. جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اس میں علی جاگزیں ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ علی کی محبت صاف دلوں میں ہی سماتی ہے. پروردگار ہمیں حقائق کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے اور محمد و آل محمد کے صدقے میں اس بزرگوار کے درجات بلند فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.